کبھی آپ نے کسی سے عیدی بھی مانگا ہے؟ کوئی کام کرنے والا کسی کمپنی میں اپنے آقا سے اپنے مالک سے مانگا ہے؟ عیدی مانگا ہے؟ بقرعیدی مانگا ہے؟ نہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ؟ قال نعم، رواہ مسلم۔ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں فرض نمازوں کو ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں، اس پر میں کچھ اور اضافہ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس سے ملتی جلتی اور بھی روایتیں ہیں، یہاں پر تو صرف 5 وقت کی نمازوں کا ذکر ہے، فرض نمازوں کا ذکر ہے، رمضان کے روزے کا ذکر ہے، علت و حرمت کا ذکر ہے۔ لیکن ایسی بھی روایتیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے یہ پوچھا ہے کہ آپ ایسی کوئی بات بتائیے جس پر میں عمل کروں اور عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب یہ دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرو، شرک سے بچو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رمضان کے روزے رکھو اور مستطیع ہو تو حج کرو۔ تو یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس میں کچھ اضافہ نہیں کروں گا، میں اس میں کوئی کمی کروں گا، اور اٹھ کر جانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان سے کہا کہ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو انہیں دیکھ لے، اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو انہیں دیکھ لے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی اگر فرائض کی ادائیگی کرے گا اور حرمات سے بچے گا، اوامر و نواہی کا لحاظ کرے گا، اللہ نے جس کو حلال کہا اسے حلال سمجھے گا، جسے حرام کہا اسے حرام سمجھے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان دونوں باتوں کو ملا کر کے، دونوں روایتوں کو ملا کر کے تو اسلام کے ساری باتیں آ ہی جاتی اس کے اندر۔ ارے اسلام میں کیا ہے؟ یہی تو ہے، کچھ عبادات ہیں، کچھ معاملات ہیں، معقولات ہیں، مشروبات ہیں، انسان کے پیٹ سے تعلق ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے، یا پھر عبادت کرنا ہے، روزی روٹی کمانا، یہی سب تو گھما پھرا کر کے ساری باتیں ہیں۔ اور یہ جو احادیث ہیں ان دونوں میں ساری باتیں تو لگ بھگ آ گئی ہیں۔ تو میں جو بھی آپ کے سامنے روایت پڑھا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، صلاۃ مکتوبہ پڑھوں، فرض کی گئی نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں، حرام کو حرام جانوں۔ تو حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، یہ کیا ہے؟ بہت وقت میرے پاس نہیں ہے، مختصر ٹائم ہے، اس لیے پوری باتیں تو سب بیان نہیں کر سکتا میں، لیکن خاص طور سے یہاں پر ایک پوائنٹ ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ جو موسم چل رہا ہے اس وقت، دیوالی کا موسم ہے نا، دیوالی کا موسم ہے، اور لوگ انتظار میں رہتے ہیں تحائف لینے کے انتظار میں رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو حلال بھی کہتے ہیں، بہت سارے علماء ہیں جو اس کو حرام کہتے ہیں۔ حلال کہنے کی وجہ جو ہے
وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو تحائف میں شمار کرتے ہیں، عام تحائف میں، اس لیے اس کو حلال کہہ دیتے ہیں، اور جو حرام کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ عام تحفہ نہیں بلکہ ہم کو دیوالی کی نسبت سے دیا جا رہا ہے، اور جو دیوالی ہے وہ کوئی عام تہوار نہیں ہے بلکہ اس میں ایک خاص دیوی ان کی ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے لکشمی دیوی۔ لکشمی دیوی اس کی پوجا کی جاتی ہے، اور اسی کی نسبت سے یہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، چاہے وہ مٹھائیوں کا ڈبہ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کے لیے کوئی آئرن ہو، یا یہ کہ کوئی چھوٹا موٹا بڑا سامان بھی ہو، ساری چیزیں اسی نسبت سے کہ ہم اس کے نام پہ جو کچھ بھی دیں گے تو ہمیں وہ دیوی برکت دے گی۔ ایک چیز تو یہ کہ دیوی کے نام پہ دیا جا رہا ہے تو یوں ہی حرام ہے، وہ آپ کو سمجھنا چاہیے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، اس کی طرف منسوب کی گئی چیزیں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، والدم اور خون، مراد اس سے بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ ساری چیزیں جو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہوں، نسبت دے دی گئی ہو، جس کو کہنے کا مطلب یہ ہے عبادت کی غرض سے، اس لیے کہ کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو یوں ہی وہ عبادت ہو جائے گا۔ عبادت ایک نیت ہوتی ہے، اور وہ تین طرح کی بات ہوتی ہے، جسے میں اس سے پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں میں، کہ تحیہ یعنی زبان سے کچھ ذکر و اذکار کرنا، اور بدن کی ایکٹیویٹی جسے صلوات کہتے ہیں، اور دوسری چیز طیبات جسے خرچ کرنا کہتے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ تو وہ غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ چیز بندے کے لیے حرام ہو جایا کرتی ہے۔ تو جب کسی دیوی دیوتا کے لیے کچھ منسوب کر دیا گیا تو ہمارے لیے حلال کہاں رہا؟ وہ چیز حلال کہاں نہیں ہمارے لیے؟ کیسے ہم اس میں نقطہ نکالتے ہیں اور کھینچ تان کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں دیوالی دو، ہمیں دیوالی دو۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے صرف دو ہی تہوار ہے، عید ہے اور بقرعید ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے عیدی بھی مانگا ہے؟ کوئی کام کرنے والا کسی کمپنی میں اپنے آقا سے، اپنے مالک سے مانگا ہے؟ عیدی مانگا ہے، بقرعید مانگا ہے؟ نہیں، اس لیے کسی معلوم ہے کہ اس کو ملنے والا نہیں ہے، ان کے یہاں ہمارے تہواروں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پر آپ کو اپنا پیٹ بھر رہا ہے نا، اس لیے آپ ان کے تہوار کی عزت بھی کر رہے ہو اور اس کی نسبت سے آپ سوال بھی کر رہے ہو۔ بہرکیف یہ سوال کرنا درست نہیں ہے، اور جو دیا جاتا ہے لکشمی دیوی کے نام پر وہ بھی درست نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اسے کھانے سے بچنا چاہیے، اسے لینے سے بچنا چاہیے۔ کھانے کی چیزیں تو کھاؤ مت، گھر میں رکھنے چیزیں تو لو مت، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، پتیلی ہو، بٹلی ہو، پلیٹ ہو، چمچ ہو، کچھ بھی ہو، بالکل بھی نہیں لینا۔ اگر اپنے ایمان کو صحیح سلامت رکھنا چاہتے ہو تو یہ بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ اسی میں سے ہے، اس کا شمار اسی میں ہوگا، اسی میں گنا جائے گا۔ آپ تہوار منانے والوں کے ساتھ چل رہے، آپ کا بھی شمار اسی میں ہوگا، آپ کا سر اسی میں گنا جائے گا۔ آپ بہت ہی زور و شور سے تردید کرتے ہیں جب کوئی میلاد النبی مناتا ہے، عید میلاد النبی مناتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم عید منانا شروع کریں، میلاد منانا شروع کریں تو سب کا میلاد منانا پڑے گا، یہ کہتے ہیں نا۔ اس لیے عید حکم جو ہوتا ہے سب کے لیے ہوتا ہے، ہر مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر حکم ہوگا میلاد منانے کا تو صرف نبی کا تھوڑے ہوگا، صحابہ کا بھی ہوگا، تابعین کا بھی ہوگا، تبع تابعین کا بھی ہوگا، اور اسی طرح سے سارے لوگوں کا ہوگا۔ کس کا مناؤ گے؟ یہ کہہ کر آپ اس کی تردید کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے اس لیے کہ یہ شریعت سے ہٹ کر ہے۔ تو کیا آپ اس دیوالی کو مانیں گے؟ کیا یہ شریعت میں ہے؟ کیا شریعت نے اجازت دی اس بات کی کہ آپ دیوالی منائیں؟ آپ دیوالی منائیں، اس کی چیزیں کھائیں، غیر اللہ
غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ یا ایک منسوخ کردہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آپ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ سنے ہوں گے، جب مشرکین مکہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو جب ایک جگہ پر قید کر کے رکھا مکہ میں، تو انہوں نے بہت ساری کچھ باتوں کا مطالبہ کیا تھا، 3 باتوں کا غالباً۔ اس میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ جب مجھے قتل کیا جانا ہوگا تو مجھے بتا دینا، اور اسی طرح سے ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، کبھی بھی غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھلانا، غیر اللہ کا چڑھاوا، ذبیحہ کہے گا بھائی، غیر اللہ کا چڑھاوا نہیں کھلانا۔ اس لیے کہ مشرک نے گرفتار کیا تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو کوئی بھی کھلا سکتا ہے۔ ارے بھائی آپ کو نگاہ میں کیلا ہے، لیکن کیلا ہے تو فی نفسی حلال، لیکن چونکہ وہ منسوخ کیا گیا ہے کسی بت کی طرف، ریوڑی ہے، بتاشا ہے، بت کی طرف منسوخ کیا گیا ہے تو حرام ہے۔ ہاں وہ چیزیں حلال اس وقت ہو سکتی ہے جو فی نفسی اپنے آپ میں حلال ہے، وہ حلال اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس کو قیمت دے کر خرید لو۔ قیمت دے کر خرید لو تو جائز ہے، کیلا خرید لو جائز ہے، روڑی بتاشا خرید لو جائز ہے۔ غیر اللہ کی طرف منسوخ کیا ہوا پتیلی وغیرہ، پریس وغیرہ آپ خرید لو جائز ہے، لیکن اگر وہ چیز یوں ہی دی جائے جو کہ اس کی طرف منسوخ دی جا رہی ہے تو جائز بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اقتضاء الصراط المستقیم اللہ نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور بس سختی کے ساتھ اس بات کی تردید کیا انہوں نے کہ غیروں کے تہواروں پر آپ تحفہ تحائف لیں، اس چیز کو وہ سختی کے ساتھ انہوں نے منع کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پختہ ایمان والے بنے اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ آپ ایسوں کے بیچ میں ہے جہاں قدم قدم پر آپ کے لیے مشکلیں آ سکتی ہیں، تو بھلے ہی مشکلیں آئے لیکن آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ ایمان کا معاملہ ہے، آپ کا عقیدہ الگ ہے، آپ کی سوچ الگ ہے، آپ کے احکامات الگ ہیں، آپ کے اوامر و نواہی الگ ہیں، آپ کو ان سب کی حفاظت کرنا ہے اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ ایسا نہیں جب مل جل کر کے یوں ہی چل جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے الہ العالمین ہمیں سچا مسلمان بنا اور ہمیں اسلام پر صحیح طور پر قائم رکھ۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔